ایک سیکنڈ آپ کی میری بات چل رہی ہے, آپ نے کہا تھا کہ اسی پوائنٹ سے ہم بات کو ریزیوم کریں گے. یہ میں نے اپنے پاس یہ میں نے اپنے پاس جناب نا اویس بھائی انشاءاللہ آپ رہیے گا ہمارے ساتھ ہی اویس بھائی. تو میں جناب نا ابھی یہ اپنے پاس اپنی سٹاپ واچ کو آن کر لیا. صرف لوگوں کو ذرا کئی لوگوں نے ایک سیکنڈ ابھی رکو کے سٹاپ واچ میں صرف ایک دو کامنٹس کر کے پھر میں سٹاپ واچ چلاؤں گا. اس کی وجہ ہے سدھو بھائی آپ نے ایک سیکنڈ آپ نے دیکھے نا یہ مسئلہ پھر ہوتا ہے. آپ کی میری ایک بالکل سیریس ڈسکشن چل رہی تھی, ان دا مڈل آف دیٹ آپ یہ کہہ کے گئے کہ جیسے ہی آپ واپس آئیں گے ادھر سے ہی بات کو کنٹینیو کریں گے. ابھی آپ کہتے ہیں میں نے کامنٹ کرنے, یہ زیادتی نا بھائی. پھر سر میرا اصل میں حق یہ ہے کہ میرے بارے میں اور اس موضوع کے بارے میں جو میرے اور آپ کے درمیان تھا اسی کے بارے میں آپ نے ایک سما باندھا میری غیر موجودگی میں. میری بات سنیں, میری بات سنیں سدھو بھائی سن لیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے کوئی کامنٹ کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے, میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں, سننے والوں سے معافی مانگتا ہوں. ہم بات کو آگے لے کے چلتے. اب دیکھیں ذرا بات ہماری چل رہی تھی. ذرا اپنا مائک آپ میوٹ کر لیجیے, میں اپنا ٹائم سٹارٹ کر لیتا ہوں انشاءاللہ, اور اسی ترتیب سے ہم چلیں گے 1 منٹ اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات. یار کون اپنا مائک اوپن کر رہا ہے درمیان میں؟ پلیز مائک نہ اوپن کریں بھائی پلیز. ہاں تو بھائی ہم اتر جائیں کیا یار؟ ماڈریٹر سے درخواست ہے بھائی کچھ دیکھ بھی لے, جس کو اتنی جلدی ہے بھائی اس کو پھر کو اپنے کام وام کر لے بھائی پہلے وہ. اچھا جی, یہ جناب میں نے اپنا اس کو ریزیوم کر لیا, اپنی سٹاپ واچ کو, اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ بعدی, آپ نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے بعد احمد رسول نے آنا ہے. اس میں نے ابھی 3 نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں, اور آپ نے ان نکات کو ایڈریس کیا نہیں کیا لوگ اس کا فیصلہ کریں گے. پہلا نقطہ ہے کہ دنیا کی کسی لغت میں مجھے بعد کا مطلب دکھا دے کہ موت ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں نے آپ کو قرآن کی سورہ آراف کی آیات میں نے لوگوں کو پڑھ کے بتا دی ہیں. آیت نمبر 148 سے لے کے 150 تک آپ نکال کے پڑھ لیں. اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنایا تھا. اس ٹائم موسیٰ زندہ تھے, طور پہاڑ پہ گئے تھے, واپس آ گئے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد احمد رسول نے آنا ہے. الحمدللہ ہمارا بھی ایمان ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں, ان سے پہلے نہیں آئے. میں نے 1 منٹ اور 7 سیکنڈ لیے, آپ کا ٹائم شروع ہوا جی. آپ نے اپنی بات وہی دوبارہ رپیٹ کی ہے, اس کا خیر فائدہ کو نہیں, میں نے وہی سے شروع کرنا تھا. میں نے ایک بڑی واضح بات کی تھی جس کو آپ نے شاید اگنور کر دیا ہے, میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں تاکہ سننے والوں کو سمجھ میں آ سکے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بڑے ادب سے کہ جب کہا جائے کہ میرے بعد فلاں کام ایسے ہوگا, اور اس کہنے میں ساتھ کوئی کرینہ موجود نہ ہو, غیر حاضری کا کرینہ موجود نہ ہو. مثلا اگر کہا جائے میں کراچی جا رہا ہوں لاہور سے, اور میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ میرے بعد گھر کا خیال رکھنا یا میرے بعد فلاں کام نہ کرنا, تو اس سے مراد میری غیر حاضری میں, میری غیر موجودگی میں وہ کام نہ کرنا, یہ مراد ہوتی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جہاں پر ایسا کرینہ موجود نہ ہو اور کوئی انسان کوئی پیشگوئی کرے اور اپنے بعد کے زمانے کے بارے میں بات کرے, تو اس سے مراد سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ میرا دعویٰ تھا. اور ساتھ میں نے یہ دلیل پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بعد آنے کا جو اعلان فرمایا وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کرینہ موجود نہیں ہے ان کی غیر حاضری کا. اس لیے یہاں پر لازم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بعد, یعنی کہ میرے زمانے کے بعد, میری زندگی کے بعد جو نبی آئے گا وہ احمد رسول اللہ ہوگا. تو یہ بشارت دے رہے ہیں. آپ لوگ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ختم نہیں سمجھتے, اور یہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کا زمانہ ختم نہیں ہوا, وہ ابھی زندہ ہیں. اور چونکہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہوا ہی نہیں, اس لیے اس پیشگوئی کے مصداق احمد رسول اللہ نہیں آ سکتے جب تک آپ اس عقیدے سے طائب نہیں ہوتے. چلیں سدھو بھائی, ابھی آپ چونکہ بات آپ نے میں بات پہ دیکھو نا یار, میں اپنے آپ پہ اتنا جبر کر کے اتنی لمبی بات کو سمیٹتا ہوں بھائی, آپ کو 2.25 منٹ ہو گیا بات کرتے ہوئے. چلے کر لیں آپ 2 منٹ کر لیں میری طرف سے جا سے آپ کو, لیکن مجھے بات کمپلیٹ کر لیں گے. صرف
میں نے آپ نے جو مثال کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے اور وہاں پر سیاق و سباق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری کا سیاق ہے، وہاں پر قرینہ غیر حاضری کا موجود ہے، اس لیے وہاں پر جو میرے بعد کا لفظ آئے گا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا لفظ آئے گا تو وہاں پر مراد غیر حاضری، عارضی زندگی میں غیر حاضری مراد ہوگی۔ تو اس لیے میں نے جس بات کو پہلے دعویٰ کیا اس کے مطابق آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، دلیل آپ کو میں تو خود اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ غیر حاضری بھی مراد ہوتا ہے بات کا جب قرینہ موجود ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری کا قرینہ موجود ہے، اس لیے وہ بات غیر حاضری سے مراد ہے، وہاں پر غیر موجودگی سے مراد موت نہیں ہے۔ تو یہ میری بات آپ کی باتوں کا جواب ہے۔ جزاک اللہ۔ چلیں اب آپ کے احترام میں تو جناب سنتا ہی رہا ہوں، آپ نے 3.25 منٹ بات کی ہے لیکن میں صرف 2 منٹ انشاءاللہ بات کروں گا، 45 سیکنڈ میں نے آپ کو چھوڑ دیے ہیں۔ اچھا جی، ابھی جناب جو کہ ہم نے نا کسی بھی ایک پوائنٹ پہ 4 گھنٹے صرف نہیں کرنی، ہم نے شروع سے بات طے کر لی ہے۔ ایک ٹرن ہماری بادی کے بارے میں ہو چکی ہے، ابھی یہ سیکنڈ ٹرن میں بادی کے بارے میں شروع کر رہا ہوں، ایک آپ کی ہوگی ایک میری ہوگی۔ اب دیکھیں ذرا، سب سے پہلا آپ نے نقطہ بیان یہ کیا، آپ نے کہا جی کہ وہاں پہ حاضری کا قرینہ، اب ذرا بات کو سمجھے گا، تھوڑی علمی بات ہے، سمجھے گا بات کو۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو احمد رسول ہیں وہ اسی وقت میں تشریف لائے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری تھی، یعنی اس وقت زمین پہ عیسیٰ علیہ السلام حاضر نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق ان کا جب رفع آسمانی ہو گیا، جب اپنی قوم سے وہ جدا ہو گئے، جب آپ کے الفاظ کے مطابق وہ غیر حاضر ہو گئے تو اس وقت ہی احمد رسول آئے ہیں۔ تو اس سے تو آپ کے آرگیومنٹ میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا۔ اب اگلی بات اور نوٹ آپ نے کرنی ہے، سوال یہ ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والا احمد رسول کون ہے؟ آپ نے ساری ڈسکشن کو لاک کرنے کی کوشش کی ہے ورلڈ بادی پہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک بادی کا ترجمہ آپ نے خود کر دیا ہے، وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری۔ اب مجھے بتائیں کہ احمد رسول عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہمارے عقیدے کے مطابق کیا ان کی غیر حاضری میں نہیں آئے؟ اگلی بات دیکھیں، آپ کے عقیدے کے مطابق بادی کا مطلب ہے موت، تو تب بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ السلام کی تو موت واقع ہو چکی ہے، تو احمد رسول پھر کون ہے تب بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات دیکھیں ذرا، اب یہ جو میں نے 2 باتیں کی ہیں، آئی ہوپ، کیونکہ میں تو بھئی آپ کی باتوں کو لکھتا ہوں، آئی ہوپ کہ آپ نے میری بات کو سمجھا، اس کو آپ ایڈریس کریں گے۔ ابھی جو میرے پاس 30 سیکنڈ ہے بلکہ 40 سیکنڈ ہے، میں دوبارہ اپنی پچھلی بات جس کو آپ نے بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو ایڈریس کر دوں۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد احمد رسول آئے گا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ کیا اگر کوئی رسول یہ کہے کہ میرے بعد آئے گا تو اس سے کیا موت مراد ہوگی؟ ہم نے قرآن کو کھولا، قرآن نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم گمراہ ہوئی، لیکن وہاں پہ بادی کا مطلب موت نہیں ہے، تو یہ ہم نے قرآن سے فیصلہ کروا لیا۔ اسی طرح بادی کا مطلب نہ کسی لغت کے اندر یہ ہے، اور آخری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی تو تشریف لائے ہیں۔ بے شک آپ بادی کا ترجمہ اپنے والا کریں جو موت ہے، بے شک ہمارے والا کریں جو صرف غیر حاضری ہے، یعنی وہ آسمانوں پہ یا زمین پہ موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہے زمین سے، وہ اپنے والا ترجمہ کریں یا ہمارے والا ترجمہ کریں، آپ کو بتانا اصل میں سوال کیا ہے، احمد رسول کون ہے جو عیسیٰ السلام کے بعد آئے ہیں؟ جی جناب۔ جی شکریہ، آپ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، وہ جب اپنے غیر موجودگی کی ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی غیر موجودگی کا ذکر ہے، وہاں پر غیر موجودگی کا قرینہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا ذکر موجود ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے وضاحت کی تھی کہ جہاں پر غیر حاضری کا قرینہ موجود ہو وہاں پر کسی انسان کا بعد سے مراد اس کی غیر حاضری ہوتا ہے، یہ بات تو اتفاق ہوگی ہماری۔ تو آپ وہ مثال پیش کریں جہاں پر غیر حاضری کا قرینہ موجود نہ ہو اور کسی انسان کا بعد بھی ہو جائے اور وہ زندہ بھی ہو۔ ساری دنیا کی کتابوں میں سے، سارے ادب میں سے، سارے قرآن میں سے ایک مثال ہی پیش کر دیں بھائی جان، چیلنج ہے سب کو، سارے علماء کے سامنے، کہ کسی انسان کا بعد ہو اور اس کی غیر حاضری کا قرینہ موجود نہ ہو، انسان کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر، مراد اس کی موت نہ ہو،
دوسری بات آپ نے بڑی دلچسپ کی، آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ، آپ گمان یہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق پیش گوئی کر رہے ہیں، میری عارضی غیر حاضری کے بعد ایک رسول آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیش گوئی فرمائی تھی اور قرآن میں آئے تھے تو اس وقت تک آپ کا بھی عقیدہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، پیدا ہوئے تھے۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی کی، آپ کے عقیدے پوچھ کر نہیں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک رسول آئے گا، وہاں پر کوئی کرینہ موجود نہیں ہے حاضری کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال یہ تھا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ ان کے بعد کسی احمد رسول کو بھی نہیں مانتے تھے، جب آپ کے نزدیک ان کا بعد ہوا ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ ان کے بعد کا فیصلہ کر لیں، پھر اگلی بات بھی کریں انشاءاللہ، میں اس پر کھل کے جواب دوں گا آپ کو، بے فکر رہیں۔ تو آپ اصل مسئلے کو حل نہیں کرتے اور دوسری طرف بھاگے پھرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی شکریہ، آپ کو میں نے ٹوکا نہیں، آپ نے 2 منٹ اور 4 سیکنڈ لیے ہیں، میں پورے 2 منٹ لوں گا انشاءاللہ، اور یہ میری لاسٹ ٹرن ہے انلیس کہ آپ کوئی ایسی بات پیش کرے کہ جس کا جواب دینا پڑے۔ میں اپنا ٹائم جناب یہ ریسٹارٹ کر رہا ہوں، یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ابھی سب لوگوں نے ایک بات کو توجہ سے نا اس بات پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، سب سننے والوں نے۔ اصل میں ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد احمد رسول کی خبر دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے احمد رسول؟ وہ اس کا تعین کرنا ہے۔ اب سدھو صاحب نے ساری بات کو آ کے لاک کر لیا بادی کے اندر۔ میں نے کہا بھائی ہمارے عقیدہ کے مطابق بادی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد، یعنی ان کی غیر حاضری میں۔ آپ کے عقیدہ کے مطابق بادی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دونوں چیزیں ہو چکی ہیں۔ بات کو غور بھی کیا کہ سوچا بھائی، سمجھا کرے بات ہو کیا رہی ہے۔ دونوں چیزیں ہو چکی ہیں، بھلے بادی کا معنی ہمارے والا لے وہ بھی ہو چکا ہے، بھلے آپ والا لے وہ بھی ہو چکا ہے۔ اب آپ کو سوال پہ آنا پڑے گا کہ دونوں صورتوں میں بادی ہو چکا ہے، اب بتائیں احمد رسول کون ہے؟ سوال تو وہ ہے۔ بادی تو وہاں پہ اٹک گیا تھا نا، بادی کو ہم نے حل کر لیا، آپ کو ہم نے کھلی چھٹی دے دی ہے، آپ ہمارے والا بادی مراد لینا چاہیں لے لیں، جو کہ عیسیٰ اسلام کی غیر حاضری ہے، موت نہیں۔ آپ نے اپنا لے لیں، جو ان کی موت آپ لینا چاہتے لے لیں، دونوں میں سے جو چاہے لے لیں۔ اب بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بادی کے بعد آنے والے احمد رسول کون ہے؟ سوال تو پھر وہی آگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات کی، کیونکہ آپ کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ آپ نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے والے عقیدے کے مطابق بات کی ہے، اور آپ نے کہا کوٹ اینڈ کوٹ غیر احمدیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ ابھی فوت، اس کی بات نہیں کی ہے۔ بھائی صاحب کتابیں پڑھا کریں۔ یہ جو عقیدہ ہمارا ہے نا، یہ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں میں گئے ہیں اور آسمانوں سے واپس آئیں گے۔ تو ہمارا تو عقیدہ حضرت عمر والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ میرا ٹائم مکمل ہوا، انشاءاللہ آپ اپنی بات کریں، اور کائنڈلی اپنی بات کو سمیٹا کریں، بات کو پرولونگ نہ کیا کریں پلیز۔ جزاک اللہ، تانے بازی کا بھی شکریہ۔ عرض یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں روایات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ دین میں یا تو کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، دین میں درمیان میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کاغذ کے اوپر، اور آئندہ آپ کے عقیدوں میں بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ اب یہ ہے کہ یا تو آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد والا ہے، آپ اس بات میں ڈس ایگری ہیں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد نہیں ہوا، بغیر کرینے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پیشگوئی میں یہ کرینہ نہیں درج بیان فرمایا تھا کہ میرے رفع سما کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد، یہ نہیں فرمایا کہ میرے لاہور جانے کے بعد یا میرے آسمان پر جانے کے بعد۔ جب ایک نبی، پاک نبی اپنے بارے میں کوئی کرینہ نہیں داخل کر رہا اپنی گفتگو میں، اپنی پیشگوئی میں، تو آج کل کے مسلمانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس نبی کی طرف ایک کرینہ خود ڈال کے ایک نیا عقیدہ کر دے؟
اب آپ یہ کرینہ ڈال رہے ہیں اس میں کہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد، اور بھائی جان یہ کرینہ وہاں پر موجود نہیں ہے. اس لیے آپ پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں. جب آپ کا یہ عقیدہ درست ہو جائے گا تو اگلی بات کریں گے. اب آپ یہاں تک مان گئے، میں سے اگری کر گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات یافتہ ہے، ان کا بعد ہو چکا ہے. اگر آپ یہ بات اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر ہم اگلی بات کریں گے. لیکن آپ یہ بھی ساتھ عقیدہ رکھیں کہ وہ زندہ آسمان پر گئے ہیں. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد، اور بھائی یہ تو قرآن میں درج ہی نہیں ہے، یہ پیشگوئی تو آپ نے حضرت عیسیٰ سے منسوب کر ڈالی. تو پہلے آپ اپنی اس درستگی کا اعلان کر دیں، پھر میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. چلے، چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم نے ٹرنز 3 ہی کرنی ہے، لیکن میں نے ساتھ مینشن اگر آپ کچھ بات نئی ایڈ کریں گے اس کو میں ایڈریس کروں گا. اب اس کے بعد جب آپ کو موقع دیا جائے کائنڈلی اس میں آپ نے کوئی نئی بات ایڈ نہیں کرنی. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جو اصول کی بات ہوتی ہے نا. ابھی میں انشاءاللہ اپنا ٹائم ریسٹارٹ کر رہا ہوں. 2 منٹ ہی میں لوں گا، 2 منٹ ہی کائنڈلی آپ. میں ہمیشہ آپ کو اپنے زیادہ ٹائم دیتا ہوں، لیکن کائنڈلی آپ بھی اپنی بات کو وائنڈ اپ کیا کہ یہ جناب میرا ٹائم شروع ہوا. ابھی دیکھیں ذرا. اب بھائی دیکھو، ہم نے چونکہ بات سب کو سمجھانے، جو لوگ بات کو سن رہے ہیں، اب دیکھیں منطق کیسی عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں انہوں نے یہ کب کہا تھا کہ میرے آسمان پہ جانے کے بعد؟ اچھا، یہ کب کہا تھا کہ میری وفات کے بعد؟ یعنی آپ کہیں جی کہ ہمیں تو دکھانا پڑے گا کہ میرے آسمان پہ جانے کے بعد دکھاؤ، اور آپ بغیر دکھائے وہاں سے نکال لیں گے میری موت کے بعد. سبحان اللہ، یہ کس دنیا میں ہوتا ہے میرے بھائی؟ اچھا اگلی بات دیکھیں آپ. اللہ اکبر، میں حیران ہوتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کا طریقہ، اور ان میں حضرت عمر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے ان کی روایات کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی ابھی آپ اندازہ کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم تو بھائی حضرت عمر کے عقیدے کو اپنے ماتھے پہ، اپنے سر کے اوپر اٹھا کے انشاءاللہ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے پیش ہے کہ یا اللہ، ہم اس عقیدے پہ تیرے دربار میں آئے ہیں جس پہ تیرا عمر تھا. ہم تو فخر سے انشاءاللہ یہ بات کرتے ہیں. اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا. کہہ رہے ہیں جناب کہ اب آپ یہ تو مان گئے عیسیٰ اسلام کی وفات ہو چکی ہے. بھائی دلائل کی دنیا میں ایک چیز کا نام ہوتا ہے فار دا سیک آف آرگیو. میں نے وہ بھی نہیں لی ہے. میں نے فار دا سیک آف آرگیومنٹ بھی نہیں لیا. دلیل کو سمجھا کرے سدھو بھائی پلیز، میری درخواست ہے آپ سے، یا لکھ لے کریں بات کو. میں نے آپ سے کہا ہے کہ بے شک آپ بعد ہی لیں اپنے والا، جو کہ موت آپ لینا چاہتے ہیں. بے شک آپ بعد ہی لیں ہمارے والا، جو کہ رفع آسمانی ہے. دونوں ہو چکے ہیں، دونوں بعد ہی ہو چکے ہیں. سوال پھر وہ کھڑا ہو جائے گا کہ احمد رسول کون ہے؟ کیونکہ آپ نے احمد رسول کے سوال کو ٹال دیا تھا بادی کے پیچھے چھپ کے. اب یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ بادی تو دونوں کے ہو چکے ہیں. اب بتائیں کون احمد رسول ہے؟ تو اب اگر آپ پسند فرمائیں تو اب جواب دے دیں اصل اور حقیقی احمد کون ہے، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. میرا ٹائم مکمل ہوا جناب، آپ بات کریں. کائنڈلی اپنی بات کو 2 منٹ میں ریپ اپ کیجئے کہ میری درخواست ہے آپ سے. جی، اصل بات ہی جب دونوں کے ہو چکے ہیں تو پھر دونوں کو اپنے اپنی جو اپنے اپنے عقیدے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. پھر بات ختم ہوگی، پھر جگہ کس بات کا. بھائی جان یا تو دونوں میں سے ایک کا بادی غلط ہے اور دوسرے کا درست ہے. دوسری بات یہ میں نے کی کہ جب تک اس بادی کا فیصلہ، میں نے شروع میں کہا تھا، جب تک اس بادی کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم آگے چلنے کے اہل نہیں ٹھہرتے. آپ یہ والا بادی بھی مان لیں اور دوسرے والا بادی بھی مان لیں تو وہ تو بات درمیان میں رہے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بعد، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد. وہاں پر کرینہ موجود نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے چیلنج یہ رکھا تھا کہ دنیا کی کسی کتاب میں سے بھی غیر کرینے کے انسان کہہ دے کہ میرے بعد فلاں کام ہوگا، کوئی کرینہ موجود نہ ہو دائیں بائیں، اس کی عارضی غیر حاضری کا کوئی کرینہ موجود نہ ہو، عارضی طور پر کہیں جانے کا کرینہ وہ اس کے میں نے سوائے موت کے اور کوئی نہیں ہوتا. کتنا بڑا چیلنج تھا آپ کے سامنے. آپ کو چاہیے تھا کہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں سے، اردو کی یا عربی کی یا فارسی کی یا قرآن مجید پورے میں سے کوئی ایک مثال بھی پیش کرتے. کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی، اس میں تو سیاق و سباق میں موجود ہے کہ غیر حاضری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. کہ آپ کی بنیاد جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں.
آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بات مانتے ہی نہیں ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدوں کے مطابق دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو یہ قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ موجود ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام خود اس آیت کو پڑھیں گے, پھر وہ کہیں گے میرے بعد اللہ آئے گا. آپ ان کا بات نہیں مانیں گے. ان کا بات ہوگا اس کے بعد کہ نہیں ہوگا؟ بات ہوگا. آپ پہلے اس بات کا فیصلہ کریں. جب تک آپ اس بات پر اتفاق نہیں کرتے ہم دونوں اس وقت تک. اگر آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں اگر آیت کریمہ میں رفع السماء نہیں لکھا ہوا تو موت کا کہاں ذکر ہے؟ اور بھائی موت کا تو میں دعویٰ کر رہا ہوں. دعویٰ یہ ہے کہ جب کسی کرینے کے بغیر کسی انسان کا بعد ہو تو وہ 2 موت منٹ کے اور کچھ نہیں 20 ہوتا. سیکنڈ ہو گیا. میری درخواست ہے کہ 20 سیکنڈ اور ہاں, لے کے پلیز اپنی بات مکمل کر دیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ کسی کرینے کے بغیر اگر کسی انسان کا بعد مراد ہو تو سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ دعویٰ ہے. اور دلیل یہ ہے کہ پوری اردو ادب پوری عربی میں سے ڈھونڈ کے لے آؤ, انسان کا بعد بھی ہو جائے نہ موجود نہ ہو اور وہ زندہ بھی ہو. آپ کے سامنے مسئلہ, آپ کے سامنے, آپ کے پاس ہے کوئی نہیں تو زبانی کلامی آپ بیٹھے ہوئے. جزاک اللہ. یہ فی البدی ایک ایسی دلیل ہے جو کہ منظر عام پر ہے, جو سورج کی طرح چمک رہی ہے. آپ آنکھیں بند کر چلے کے بس رکھتے تو ٹھیک آپ ہے, کی چلے مرضی ہے. وہ بس ایکسٹرا کامنٹ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ابھی نا چونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی, لیکن آپ نے چونکہ میری بھی عادت ہے میں تو ایک پوائنٹ لکھتا ہوں, آپ نے ایک بات نہیں کی ہے اس کو صرف میں ایڈریس کروں گا. ہماری بات اس پہ اسمہ احمد پہ جو بادی والا پوائنٹ تھا, بادی کے پوائنٹ پہ جو آپ نے کہا لوگوں نے سنا, جو میں نے کہا لوگوں نے سنا, اس کو ہم یہاں پہ اب روک کے صرف آپ نے ایک نقطہ آپ نے کہا جی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر بھی قرآن میں لکھا ہوگا بعدی. ایک بات پہ غور کریں ذرا. آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں جو, اور مرزا صاحب نے خود بھی یہ بات کی ہے, انہوں نے کہا یہ دانیال نبی کی کتاب میں میری پیشن گوئی ہے, فلاں کتاب میں میری پیشن گوئی ہے. اور بھائی جب مرزا صاحب تشریف لے آئے تھے وہ تب بھی وہاں موجود تھی پیشن گوئیاں. اور بھائی مستقبل کی ایک خبر جب دی جاتی ہے اس نے الٹیمیٹلی مکمل ہونا ہوتا ہے. یہ تو کوئی آپ نے پوائنٹ بیان نہیں کیا. دیکھیں بائبل کے اندر جو بشارتیں ہیں وہ ساری, اب دیکھیں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ کی جماعت بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 میں جب موسیٰ نے کہا کہ God will raise a prophet from your brethren like me, کہ اللہ تمہارے بھائیوں میں سے میرے جیسا ایک رسول اٹھائے گا. آپ کی جماعت بھی مانتی ہے, ہمارے علماء بھی مانتے ہیں کہ یہاں پہ موسیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو بردر تھے اشماعیل, جو اشمائیلائٹ تھے, جو اسماعیل کی اولاد تھی, اس میں سے آپ کی خبر دی گئی. اب دیکھیں ذرا, آج کے دن تک وہ موجود ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو مستقبل کی خبر مستقبل کے اندازے سے موجود ہے کہ تمہارے میں سے, تمہارے بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ میری طرح کا ایک رسول اٹھائے گا, وہ تو آ چکے ہیں, خبر اب تک موجود ہے. تو بھائی جو بھی مستقبل کی خبریں ہوتی ہیں وہ موجود تو رہتی ہیں. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے کلام میں کوئی خبر دی گئی ہو تو جو پوری ہو اس کو مٹا دو وہاں سے. اپنی باتوں پہ غور کریں یار, یہ کیا آرگیومنٹ ہم نے دیا ہے. اینی ہاؤ, یہ جو کہ ایک نئی بات تھی میں نے اس کو ایڈریس کرنا چاہا. ابھی دیکھیں اب بادی کے, آپ دیکھیں نا اصل بات سدھو بھائی کیا تھی. اصل بات تھی کہ اصل اور حقیقی احمد رسول کون ہے. آپ نے ساری ڈسکشن, آپ نے کہا جی میں نے ڈسکشن یہ تب کرنی ہے پہلے بادی کی ڈسکشن کریں. بادی کی ڈسکشن ہو گئی, آپ کے تمام علمی نکات لوگوں نے سن لیے, میری گزارشات بھی لوگوں نے سن لی. اب بتا دیں کہ اصل اور حقیقی احمد رسول جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے وہ کون ہے. جی جناب. جی وہ تو میں بڑی دیر سے تیار ہوں بتانے کے لیے, لیکن جب آپ مجھے یہ بتا دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو چکا ہے, ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے, اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کا بعد نہیں ہوا, اور اگر ان کا بعد نہیں ہوا اور آپ مانتے ہیں کہ ان کا بعد نہیں ہوا تو پھر یہ پیشگوئی جو ہے وہ صادق نہیں ہے, وہ پوری نہیں ہوتی نظر آتی. اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی شرط یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو. یہ شرط ہے اس پیشگوئی کی, اول شرط یاتی من بعدی. تو عرض یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس پیشگوئی کی ایک شرط بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یاتی اب مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, یہ شرط ہے پہلے کہ جب تک میرا بعد نہیں ہوگا اس وقت تک وہ رسول نہیں آئے گا.
آپ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، ان کا بعد ہو چکا ہے، تو پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ بھی مان لیں کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، ان کا بعد نہیں ہوا، ان کا آنے کے بعد پھر ایک بار بعد ہوگا، یہ پیشگوئی میرے بھائی مذاق بنتی ہے۔ چلیں اس یہ کا ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ہوا۔ ابھی ہم یہ سیکنڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اور سیکنڈ اٹیمپٹ میں ایک بار میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ کو پورا موقع دیا گیا۔ اب میں سیکنڈ ٹائم میں نے اپنا سوال تبدیل نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ذرا، لیکن سوال کو اگر آپ سمجھ لیں گے، سن لیں گے، تو اس پہ شکریہ آپ کا میں انشاءاللہ ضرور ادا کروں گا۔ سدھو جٹ صاحب، آپ کے عقیدے کے مطابق، سوال پہ غور کرنا ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق کیا بادی ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے تو بتا دیں کہ آپ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے احمد رسول کون ہیں؟ دوبارہ سن لیں، آپ کے عقیدہ کے مطابق، سدھو صاحب آپ کے عقیدہ کے مطابق کیا عیسیٰ علیہ السلام کا بادی ہو چکا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں جی ہو چکا ہے، جو آپ کو کہنا پڑے گا کیونکہ وہ 120 عیسوی میں ہو گیا تھا آپ کے عقیدے کے مطابق، 120 میں ہو گیا تھا عیسوی میں، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے احمد رسول کون ہیں؟ جناب آپ کی باری۔ وہ تو ہم 20 دفعہ ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ان کے بعد آنے والے احمد رسول حقیقی طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مجازی معنوں میں حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اور مجازی معنوں میں ذلی اور بروزی طور پر ان کا سایہ کے طور پر۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس جھگڑے کے جو اصل نام جو اللہ تعالیٰ نے صفاتی طور پر دیا، لیکن حضرت احمد علیہ السلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب امت میں جتنے لوگوں نے بھی یہ احمد نام رکھا ہے، وہ اس امتیوں کا حقیقی نام نہیں بنتا، وہ امتیوں کا ایک طرح سے ذلی اور بروزی نام بنتا ہے۔ امت میں پائے جانے والا ہر فیض حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہے، ذل ہے۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اصل مصداق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے پریشانی والی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہوا ہی نہیں ہے، بعد ہوا ہی نہیں ہے، سدھو ایک سیکنڈ، تو آپ کا اس ٹائم ہو لیے گیا۔ آپ کے ہاں وہ سدھو احمد رسول بھائی، اللہ آئے سدھو بھائی نہیں دیکھیں ہے۔ یہ جزاک غلط، اللہ۔ اب یہ غلط کر رہے ہیں آپ، ایسے نہیں، ترتیب سے بات کو لے کے چلتے ہیں نا۔ اچھا پہلے میں آپ کی نا، یہ میرا ٹائم سٹارٹ ہو گیا، پہلے میں آپ کی آخری بات کو ایڈریس کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی کہ امت کے اندر جن لوگوں کے بھی نام احمد ہیں، بھائی یا تو سنتے نہیں ہو یا سننا چاہتے نہیں ہو۔ بات ہو رہی ہے سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ میرے بعد احمد رسول نے آنا ہے، تمام ڈسکشن سورہ صف کی آیت کے مطابق، حضرت عیسیٰ کی بشارت کے مطابق احمد رسول کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کہاں سے لا رہے ہیں بات کئی لوگوں کے نام احمد ہیں، امت میں سب کے نام احمد، اتنے مقصد ہی نہیں اس بات کا، کیوں آپ مطلب irrelevant باتیں بھی کر رہے ہیں؟ اچھا اگلی بات، آپ نے تسلیم کیا، آپ نے کہا جی کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اصلی اور حقیقی احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات احمد، اب نوٹ کرنے آپ نے، ذات احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ اصلی اور حقیقی احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بالمقابل اب آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا نا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اصلی اور حقیقی احمد مرزا غلام قادیانی، وہ غلط ہے، کیونکہ دونوں باتیں بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتی نا۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی آپ نے تو ابھی آپ نے اپنا موقف دے دیا کہ اصل اور حقیقی احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے مقابل آپ کا خلیفہ کہتا ہے کہ اصل اور حقیقی جو احمد ہیں وہ مرزا غلام قادیانی ہیں۔ بتائیں ذرا۔ آپ کے دکھ درد اور پریشانیوں اور اتنی تکلیف دہ آواز کا جو اصل جو مسئلہ ہے وہ مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں، ان کی تفسیر نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں نے مختلف تفسیر کی ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، تو خلیفہ ثانی جو ہے ان کی تفسیر آپ کی دکھ اور درد کی وجہ نہیں ہے، آپ کے دکھ اور درد کی وجہ ایک امام مہدی اور مسیح موعود کا دعوے دار ہے۔ اگر آپ کی اس ساری بحث میں
ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے تو پھر میں باقی ذیلی باتوں کی طرف میں بحثوں میں نہیں جاتا. انہوں نے اپنی بات کی اور دلائل کن بنیادوں پر دیے ہیں انہوں نے خود وضاحت کی. تو اب میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا چاہتا. آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور اس پیشگوئی کا پورا ہونا مانتے ہی نہیں ہے, اور یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد نعوذ باللہ ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو احمد رسول اللہ کے بارے میں بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا. دیکھیں نا, کوئی عقل کی بات بھی ہوتی ہے نا کہ آپ ایک بات کو مانے ہی نا, اس بات کے بعد ایک رسول آنے والے پر بحث کرتے رہے میرے ساتھ. وقت ضائع کرے میرا بھی اور اپنا بھی اور لوگوں کا بھی. جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہونا مانتے نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. دیکھیں نا, کوئی ان کے ساتھ کرینہ موجود نہیں ہے, ان کی عارضی غیر حاضری کا کرینہ ہی موجود نہیں ہے. تو آپ زبردستی اس میں کرینہ ٹھوکیں, قرآن میں اضافے کریں, حضرت عیسیٰ کی اسے پیشگوئی تو میں بھائی اضافے آپ کا کریں. وقت ہو, اگر آپ نے دوبارہ وہ تو بادی والے نہیں بات. ہاں تو پھر تو مطلب کہ زبردستی ہے نا. چلیں ایک سیکنڈ ٹھیک ہو گیا, وہ آپ نے دوبارہ وہ پھر دوبارہ وہ بادی میں جانا, وہ بادی والی بات دونوں نے کی ہے, لوگوں نے سن لی ہے. یہ میری لاسٹ ٹرن ہے, 1 منٹ انشاءاللہ لوں گا, 1 منٹ ہی آپ لیں گے, لاسٹ ٹرن ہے. اب اگر کوئی آپ کو نیا پوائنٹ اٹھائیں گے اس کو میں ضرور ایڈریس کروں گا, لکھوں گا اس کو انشاءاللہ, ورنہ میں اپنی بات اب مکمل کر دیتا ہوں. اب دیکھیں جی, سب سننے والے ایک بات پہ غور کریں. یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کے میں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رسول کے آنے کی خبر دی. اب سب لوگ بات کو سنیے گا توجہ سے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رسول کے اپنے بعد آنے کی خبر دی ہے. پھر ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ حقیقی اصلی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ احمد رسول ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ رہے ہیں ایک رسول کی خبر دی تھی, اور وہ ایک رسول جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آ گئے, ختم. اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور ان کے خلیفہ ان سے بڑھ کے کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہ بھی جو آدمی یہ کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی اور حقیقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کے وہ خلیفہ کے جن کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ پرومس ریفارمر ہیں, مسلم موعود ہیں, خدا سے باتیں کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ اصلی اور حقیقی اس کا جو احمد ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اس پہ بات ہی نہیں کرنی. کیوں بات نہیں کرنی بھائی؟ وجہ وہ تو خدا کی طرف سے بشارت دیے کہ آپ کی جماعت کے پرومس ریفارمر ہیں, اور آپ ان کو غلط جانتے بھی ہیں, اس کے باوجود ان کو غلط مان نہیں رہے. جانتے ہیں غلط ہے لیکن مانتے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ میری انشاءاللہ کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں, اور سورہ صف کے اندر ایک رسول کی بات ہی کی گئی ہے, دروازہ بند ہوگا. اس کے بعد آپ وہاں پہ کسی کو گھسیڑ نہیں سکتے انٹل اور انلیس, جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 احمدوں کی خبر دی ہے. پھر اپنا مقدمہ آپ رکھیں, وہ آپ نے کہا نہیں ہے. تو یا تو اپنا مقدمہ, مجھے پتا ہے میں ٹائم ایکسٹرا میں آپ کو اچھا ٹائم دوں گا انشاءاللہ, یا تو اپنا مقدمہ تبدیل کر لیں. آپ یہ کہیں جی کہ سورہ صف کے اندر ایک سے زیادہ احمد رسول کی خبر ہے کہیں, اور اگر آپ اس پہ قائم ہیں ابھی تک کہ سورہ صف کے اندر ایک احمد رسول کی خبر ہے, اور آپ نے خود اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ احمد رسول ہیں, ختم بات. مرزا صاحب کا بھی کوئی تعلق اس سورہ صف کی آیت سے آئی نہیں ہے. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. میں نے 2 منٹ لیے, آپ بھی 2 منٹ لے لیں جناب. جی, اصل بات کی طرف تو آپ آئے نہیں ہیں. جس میں نے کہا آگا دوڑ پیچھا چوڑ, جو اصل بات ہے اس پہ آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بھی مانتے ہیں, ان کا بات بھی مانتے ہیں. یعنی کہ اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں اور کیا سکتا ہے. آپ کیا کہتے سن کر کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے. تو اس لیے آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد آپ مانتے ہی نہیں, اور میں نے چیلنج سامنے رکھا تھا کہ دنیا میں کسی انسان کا بات ثابت کر دیں اور عارضی طور پر غیر حاضری کا کرینہ موجود نہ ہو. یہ شرط تھی ساتھ. تو جب آپ نہیں ثابت کر سکے, اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, نہ قرآن سے, نہ پورے اردو ادب سے, اور نہ پورے عربی ادب سے. اور جو ایک شمس حقیقت ہے اس سے آپ آنکھیں چرا کر اور عقیدے بنا کے بیٹھے رہیں, اور ساتھ اس میں ایک کرینہ داخل کر دیں اور کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی پیشگوئی نہیں فرمائی.
قرآن میں اپنے الفاظ مت داخل کریں خدا کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر اپنی عارضی غیر موجودگی کا اعلان نہیں فرمایا کہ میرے فلاں جگہ جانے کے بعد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں یہ پیشگوئی فرما رہے میرے بعد آپ صریحاً منکر ہیں. بات پر بحث کرتے ہیں، اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں محاورتاً آگا دوڑ اور پیچھا چوڑ. تو پہلے اپنا پیچھا درست کریں، اگلے کی بات اب بعد میں کریں گے انشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ میں نے حضرت خلیفہ ثانی کی کس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں اور کیا بات درست سمجھتا ہوں. میں ان کی ہر بات کو درست سمجھتا ہوں. انہوں نے وضاحت کی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور وہ وضاحت جو ہے بڑی عقلی اور بڑی مدلل ہے. اس لیے ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل مصداق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی باتیں جو انہوں نے تفسیراً کی ہیں وہ درست ہیں ساری، ان کو بھی میں مانتا ہوں. اور یہاں پر بات ختم ہوتی ہے. جس دن آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بات مان لیں گے تو آپ اس پیشگوئی کے بارے میں سوال کرنے کے اہل ٹھہرتے ہیں، ورنہ آپ خاموشی سے کہیں ساتھ چھپا کے بیٹھے رہیں، آرام فرمائیں. یہ آپ کا حق نہیں بنتا اس پر سوال اٹھانا. جزاک اللہ. سیدھے صاحب انشاءاللہ ہماری بات بالکل ٹاپک کے حوالے سے مکمل ہے. صرف ایک ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سننے میں غلطی لگی، صرف ایک بات کی وضاحت کر دیں. 2 سٹیٹمنٹ ہیں. ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق مرزا صاحب ہے. ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایٹ دا سیم ٹائم ٹھیک ہیں؟ میں نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے نا. نہیں میں نے آپ سے نہیں میری بات سنیں، آپ گھبرائے نہیں آپ کو جماعت سے نکالتا کہ میں نے یہ نہیں آپ سے پوچھا کہ خلیفہ کے بارے میں بتائیں. میں نے آپ سے ایک جنرل سوال کیا ہے. 2 سٹیٹمنٹ ہیں، اتنی بات تو بتا سکتے ہیں نا. ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے. دوسری سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے. صرف اتنا بتا دیں کہ یہ دونوں سٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہیں، میں نے کسی کے ساتھ ان کو ایٹریبیوٹ میں نے کہا کہ فلاں بندے کی سٹیٹمنٹ ہے. میں نے کہا ہے کہ یہ دونوں سٹیٹمنٹس آپس میں ٹکراتی ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں. اس موضوع کے اوپر کسی دن ہم دونوں الگ سے ڈیبیٹ کر لیں بھائی گے. میری بات سنیں سن بھائی، ایک سیکنڈ میں آپ سمجھ گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس پہ، میں کہتا ہوں بے فکر ہو جائے، ہم کر لیں گے. یار دیکھو نا، جس بندے سے گفتگو کرنی ہے، ایک سمپل بات پوچھ رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا، کسی سے میں اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر رہا، کس سے منسوب نہیں کر رہا. اس سوال کا جواب کیا دینا مشکل ہے؟ اب دیکھ، آپ نے کہا تھا آپ کی آواز میں احتجاج کیوں ہے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ سدھو بھائی اتنی بات بتا دے لوگوں کو. ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا اصل مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک سٹیٹمنٹ ہے. ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے. بس یہ بتا دیں کہ یہ دونوں سٹیٹمنٹ آپس میں متضاد ہیں کہ ایک ہی ہیں. جی السلام علیکم امتیاز صاحب. بھائی اپنا مائک نان میوٹ کر جب تک ہماری بات مکمل نہ ہو. لائن ہارٹ صاحب آپ تھوڑا سا پھر لائن ہارٹ آپ کو لانا بھی پڑے گا. میری بات مکمل اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. جی سدھو صاحب. میں معذرت سے کہوں گا، آپ نے پچھلی دفعہ میری گفتگو کو کاٹا ہے. آپ کی مرضی کے مطابق، چونکہ میں بات شروع نہیں کر رہا تھا اس لیے آپ نے کاٹ دیا، اور یہ میں اچھی عادت نہیں سمجھتا. میں آپ کی بات کو سن چکا ہوں، میں سمجھ چکا ہوں، اور پورے سوال کو ایڈریس کر رہا ہوں. میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اس پیشن گوئی کا اصل مصداق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلی بات یہ میں نے کلیئر کٹ صاف الفاظ میں کہا ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی آپ کے سامنے کہ آپ کو ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جس وقت آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہونا کلیئر کر لیں گے اور اس کے بارے میں کلیئر سٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ ان کا بعد ہو چکا ہے، اب دوبارہ ان کا بعد نہیں ہوگا. ایک انسان کا بعد ہوتا ہے. جس وقت آپ اعلانیہ کہہ دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو چکا ہے، جس انسان کا بعد ہو جائے اس کا دوبارہ بعد نہیں ہوتا، 3 دفعہ بعد نہیں ہوتا. جب آپ اس بات پر ایمان لے آئیں گے پھر آپ اس بات کے اہل ٹھہرتے ہیں کہ اسم آمد پر بحث کریں. پہلی بات کہ آپ منکر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور دوسری بات پر آپ بحث کرتے ہیں.
اس لیے مجھے آپ کی آواز میں دکھ درد محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی بات چھوڑ دیتے ہیں اور بعد کی باتوں پر آپ شور ڈالتے رہتے ہیں. اس لیے بنیادیں صحیح کریں، انشاءاللہ آپ کی بلڈنگ صحیح ہو جائے گی. جزاک اللہ. سدھو بھائی دیکھیں اب میں نے آپ سے آپ کے کہنے پہ آپ کی پوری بات سنی نا. سوال صرف ایک پوچھا ہے، ایک آدمی کی دو سٹیٹمنٹس ہوں. ایک سٹیٹمنٹ اس کی یہ ہو کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک سٹیٹمنٹ ہو کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق مرزا غلام قادیانی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سٹیٹمنٹس ایک ہی ہیں؟ اس بات کا جواب میں دے چکا ہوں کہ نیا سوال کریں. جزاک اللہ. اچھا، اس بات کا جواب خدا کی قسم ہے کہ مجھے نہیں یاد، اگر آپ نے دیا ہو دوبارہ دے دیں. میں نے دے دیا ہے اور تفصیل کے ساتھ دیا ہے، اور آپ یہ 5ویں یا 7ویں دفعہ یہی بات پوچھ رہے ہیں، اور 5ویں یا 7ویں دفعہ میرا جواب پچھلے والا ہی ہے. میرا سوال دوہرا دے. میرا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسمہ احمد کی اصل مصداق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. نہ یہ بالکل سوال نہیں ہے سدھو بھائی، ایسے نہیں. اگر تو اب یہی پرابلم ہوتی ہے، آپ نے میرا سوال سنا ہی نہیں ہے. میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے کہ دو سٹیٹمنٹس ہیں. ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق مرزا غلام قادیانی ہے. میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا کہ یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایک ہی ہیں؟ ان دونوں سٹیٹمنٹس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں سٹیٹمنٹس کے وجود آپ کی آواز چلی گئی تھی. آپ کی آواز چلی بھائی، آپ کی آواز چلی گئی تھی. آپ نے کیا کہا کہ دونوں سٹیٹمنٹس میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کے خیال میں دو سٹیٹمنٹس ہیں، میرے خیال میں دو سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، صرف ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسم احمد جو ہے اس سے پہلے یاتی من بعد آتا ہے. جب تک یاتی چلیں من بھائی، وہ بعدی بادی کا کی بات فیصلہ سدھو بھائی نہیں دیکھیں، یہ ہوگا پرابلم کرتے ہیں نا آپ. پھر وہ میں وہ آپ سے سوال جو بھی پوچھتا ہوں نا، آپ دوبارہ اپنا جو اسکرپٹ ہے نا بادی کا پڑھ دیتے ہیں. آپ کی میری کتنی دیر تک بات ہوئی ہے ڈیٹیل سے بادی کے اوپر؟ سب ریکارڈڈ، سب لوگوں نے سن لی ہے. آپ اس بات کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. ابھی آپ کا جواب مل گیا. میرے سن لے بات. سوال آپ سے جو پوچھا تھا آپ نے جواب دے دیا. میں اپنا سوال اور آپ کا جواب دہرا کے اس بات کو کلوز کر دیتا ہوں. میرا سوال تھا، میں نے کہا کہ ایک آدمی کی دو سٹیٹمنٹس ہیں. پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ دونوں سٹیٹمنٹس ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. آپ نے جواب دیا کہ ہاں جی یہ دونوں سٹیٹمنٹس تو ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. اور یہ باتیں دونوں کس کی دونوں سٹیٹمنٹس ہیں؟ آپ کے خلیفہ ثانی کی ہیں، مرزا صاحب کے بیٹے دوسرے خلیفہ کی ہیں. یہاں پہ انشاءاللہ میرا سوال بھی لوگوں نے سن لیا، آپ کا جواب بھی لوگوں نے سن لیا، بادی والی تمام بات لوگوں نے سن لی، ریکارڈ بھی ہو گئی ہے، یوٹیوب پہ لائیو بھی جا رہی ہے. آپ بھی بعد میں سن لیجئے گا، لوگ بھی سن لیں گے انشاءاللہ. اس کو ہم یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی کوئی اور ٹاپک کی طرف اگر آپ بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. شکریہ، جزاک اللہ. ہماری گفتگو کافی تفصیل سے ہو چکی ہے اور سننے والوں نے اس سے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا اور اپنے عقائد کو بھی پر غور کیا ہوگا، اور یہی منشا تھا. اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اور اگر آپ کسی جگہ پر غلطی کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. تو یہی میری دعا ہے اور سننے والوں کے لیے بھی یہی دعا ہے. جزاک اللہ. آپ نے بڑی تحمل سے میری باتیں سنی، اور اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم. جی جناب، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، لیکن ہیٹ آف ایموشن تو دونوں طرف ہوتی ہے، وہ کسی ایک طرف نہیں ہوتی. لیکن انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جو ہماری بات چیت ہوئی آپ اس سے مطمئن ہیں. ہاں جی، مقصد صرف آپ کو سمجھانا نہیں ہوتا، مقصد تو دنیا کو صرف بالکل اپنا ٹھیک پیغام ہے، پہنچانا بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ کے منہ سے منوایا جائے اور اقرار کروایا جائے، یا آپ میرے منہ سے کچھ منوا لیں اور اقرار کروا لیں. یہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو فائدہ پہنچے. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. آپ رکنا چاہیں تو رکیں، جانا چاہیں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. ابھی جناب وہ لائن، ہاں ابھی وہ، جی ابو رافع بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟
بس میں وہی یعنی سوال ہوتا ہے ان سے کہ اگر اس پہ بحث کریں کہ احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، تو مرزا صاحب کا پھر عیسیٰ بن مریم بننا کدھر چلا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ہی پھر خبر دے رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ کا نقطہ صحیح ہے، یہ بھی تو کوشچن آتا ہے نا۔ اسی کا دیکھیں نا اپنا ابو رافع بھائی، اسی کا دوسرا پہلو کیا بنے گا؟ جب امام بخاری کی صحیح بخاری میں آپ جب سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا، اب ان کے عقیدے کے مطابق آپ اپنی خبر دے رہے ہیں۔ جی بالکل یہی تو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی بالکل ٹھیک کی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہی دوبارہ آنے کی ایک اور شکل میں خبر دے رہے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی خبر دے رہے ہیں جب وہ مریم کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے ابو رافع بھائی؟ تو تعویل ہے نا، الحاد ہے قرآن آیت میں جو ان لوگوں نے کیا ہے نا، تو انشاءاللہ ابو کفر ہے۔ رافع بھائی جیسے سوری ابو بھائی دیکھیں نا، ابو رافع بھائی دیکھیں جیسے الحمدللہ اب اتنے تقریباً جب ہماری یہ بات چیت ہو رہی تھی تقریباً 200 کے قریب لوگ سن رہے تھے یوٹیوب پہ اور یہ ٹک ٹاک پہ ملا کے، تو سب نے بات تو سنی ہے انشاءاللہ، سننے والے لوگ تو فیصلہ کرتے ہیں۔ باقی وہ ایک لائن ہارٹ صاحب آئے تھے تو ان کو اتنی درخواست کی گئی تھی کہ جناب آپ یہ ذرا بات مکمل ہونے اس کے بعد تشریف لائیے گا، اگر وہ موجود ہیں جناب ان کو بلائیں ذرا، جناب لائن ہارٹ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ میں بلا رہا ہوں ان کو۔ جی ان کا نا وہ ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ان کی اپنا اس کو ریکویسٹ کو، تو ابھی وہ سامنے ان کا وہ نا بفر کر رہا ہے، تو دیکھتے ہیں اگر وہ نیٹ کا پرابلم بھی لگتا ہے ان کو چل رہا ہے کوئی۔ تب تک اویس بھائی آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں جی اویس بھائی وہ ابھی نا لگتا ہے کنیکٹ ہو رہے ہیں، ان کا نیٹ کا پرابلم ہے۔ لائن ہارٹ بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ آ جائیں کیونکہ آپ کا نیٹ کا ایشو ہے، آپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے۔ جی اویس بھائی آپ بات کریں۔ میں بس آپ کے سارے پوائنٹ لکھ ہی رہا تھا، آپ نے دوسرے پوائنٹ پہ ان کو یہ بات کہہ دی کہ اگر ہم بادی کو وقتی طور پر بھی غیر موجودگی بھی کر لیں یا بادی کا آپ کا بھی معنی لے لیں وفات بھی، اس کے بعد بھی آپ کم سے کم یہ بات بتائیں تو وہ پھر بھی اس کے اوپر چوتھی بات فورتھ ٹرم میں بھی آپ نے یہی بات ان کو بولی ہے کہ بادی تو ہو گیا ہمارے لیے ہو گیا یا آپ کے والا دونوں میں سے ایک تو ہوا ہوگا نا، تو اس کے بعد اگر بات کرو تو وہ پھر اسی بات کے اوپر بزید ہیں، تو وہ وہی بات ہے کہ اپنے عقیدہ بتانے دیتے ہوئے تھوڑی سی پرابلم تو ہوتی ہے۔ جی ویسا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس آرگیومنٹ کو لٹرلی سمجھ نہیں پا رہے تھے یا میں نہیں سمجھا پا رہا تھا یا کیا اس میں ایشو تھا کہ بھائی آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھا جا رہا ہے اور آپ کے عقیدے کے مطابق بادی ہو چکا ہے، اب بتا دیں وہ کون ہے؟ احمد رسول۔ اور دوسری بات ان کو کہی کہ بھئی آپ نے میرے والا بادی مراد لینا ہے یا اپنے والا بادی مراد ہے، دونوں صورتوں میں دونوں بادی ہو چکے ہیں، اب بتائیں۔ تو بہرحال واللہ عالم وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ جی وہ حضرت عیسیٰ کا عقیدہ وفات والا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میرا بادی والا مان لیں اور حضرت عیسیٰ کی وفات مان لیں بس۔ اچھا، اور دیکھیں میں قسم سے میں حیران ہوتا ہوں، میں نے اور اس بات کو آپ جانتے ہیں میں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن میں کب لکھا ہوا ہے کہ بادی سے مراد میرا آسمانوں پہ جانا ہے، اور بھائی قرآن میں یہ کب لکھا ہوا ہے کہ بادی سے مراد میری وفات ہے؟ یعنی آپ نے جو مراد لینا ہے وہ لکھے ہوئے کے بغیر آپ مراد لے لیں اور ہم لیں غلط ہے، یہ کیا بات تھی ویس بھائی؟ بالکل آپ نے اس کی مثال بھی دی کہ آپ نے پہلی ٹرم میں مثال دی تھی، پہلا پوائنٹ آپ نے جب رکھا کہ لغت کے اعتبار سے، دوسرا آپ نے مثال دی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ کو وہ چلے گئے اور بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا، وہ بادی والا، تو چیزیں تو آپ نے سامنے، اور تیسرا آپ نے اس میں تو وہ آپ نے تو تینوں چیزیں رکھی۔ اب وہ اپنی میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ دیکھیں آپ نے تو دوسری ٹرم میں آپ نے کلیئر کر دیا، جیسے انہوں نے دوسرا موقف دیا آپ نے دوسری ٹرم میں آ کے کلیئر کر دیا کہ بادی دونوں لے لو بھائی، ہمارے والا لے لو یا اپنے والا لے لو، کوئی ایک بادی تو ان میں سے ہوا نا، ہمارے والا ہوا ہوگا یہاں والا، ہمارے والا غیر موجودگی والا ہے، آپ کے والا موت ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک تو ہیپن ہوا۔ اب اگلی بات کرو گا اب آگے وہ کون ہے، آئی ڈونٹ نو کیا وہ جان بوجھ کے شاید اس کو نہیں کر رہے تھے، جان بوجھ کے اس کو ایڈریس نہیں کر رہے تھے، وہ صرف اسی کے اوپر پھنسے ہوئے تھے تاکہ ان کے منہ سے کچھ کہنا نہ پڑ جائے ان کو،
تاکہ یہیں پہ وہ بریک لگا کے رکھیں. قرآن میں جو ہے نا چار جگہ بادی لفظ آیا ہے. آپ نے نکال لیے نا آئے تھے, میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں امتیاز بھائی. جی ہم نے ان کو اپنا ابو رافع پہ ایک مثال قرآن سے سورہ اعراف سے دے اس دی میں تھی. بادی میں جہاں پہ موت کا ذکر ہے نا, وہاں یعنی وفات ہے یا تو موت وہاں پہ قرینہ موجود ہے. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یہاں پہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے بعد, یعنی میرے مرنے کے بعد ظاہر موت کا قرینہ یہاں پہ موجود ہے, لفظ موجود ہے موت کا. تو دوسری آیت جو آپ نے بھی اس کو پہ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال بئس ما خلفتون من بعد, یہاں پہ تو موت ہے ہی نہیں ذکر. اسی طرح تیسری آیت ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, سورۃ صاد کی آیت ہے, اس میں بھی کوئی موت کا ذکر نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اس آیت پہ مبشرا برسول من بعدی اسمہ احمد, یہاں پہ کوئی موت کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی, قرینہ نہیں ہے, نہ موت کا لفظ ہے. تو کس طرح جو ہے نا اس سے ابو رافع بھائی یہ ایک پراؤڈ ٹو بی احمدی صاحب آئے ہیں, چلیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ چیلنج سے کریں بات. ہاں دیکھ لیتے ہیں جی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں, ان کی ریکویسٹ یہاں پہ تھی. اچھا وہ آئے تھے, تشریف لا رہے تھے, لیکن اب نظر نہیں آ رہے مجھے یہاں پہ. وہ یہاں پہ جناب پراؤڈ ٹو بی احمدی صاحب کدھر چلے گئے آپ؟ یہ جناب میں نے نا انوائٹ سینڈ کر دیا ہے, پراؤڈ ٹو بی احمدی. اس کے بعد یہ واٹر صاحب آئے, انشاءاللہ واٹر صاحب سے بھی بات کر لیں گے, لیکن ذرا پراؤڈ ٹو بی احمدی صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں. ان کو میں نے انوائٹ سینڈ کیا ہے, انوائٹ سینڈ ہو گیا, دیکھتے ہیں اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں جناب. اچھا اویس بھائی, آخر پہ جو آخری بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق مرزا غلام احمد قادری, کہتے دونوں ایک ہی ہیں, یہ کیا تھا اویس بھائی؟ یہ بیسیکلی جو ہے نا, میں نے یہ جو ان کے موقف یہ ہے کہ کہتے ہیں, ان کے ایک بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں سیفی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احمدی بھی اور نان احمدی سب سمجھ لیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر مصداق جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. لیکن یہ لوگ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب مرزا صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ الگ کرتے ہیں نا, تو یہ چیز آپ کرتے ہیں کام جو خراب کر دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی ہیں دونوں, ان کو الگ نہ کریں. محمد اور احمد ایک ہی ہیں. محمد جو ہے وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں اور احمد جو 1400 سال کے بعد آئے ہیں, تو کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں. تو بیسیکلی وہ آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ الگ نہ کریں ان کو دونوں کو, یہ دونوں ایک ہی ہیں. یہ بیسیکلی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا اویس بھائی پھر یہ مجھے بتائیں آپ اپنے مطالعے کے, اپنی ریسرچ کے مطابق پھر عیسائی کیوں غلط ہیں؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ گاڈ فادر از گاڈ, ہولی اسپرٹ از گاڈ, سن از گاڈ, بٹ یٹ دیر از اونلی ون گاڈ. وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 پرسن ہیں, تینوں ڈسٹنکٹ ہیں, ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں, لیکن گاڈ ایک ہی ہے. بیسیکلی وہ ٹرینٹی کا جو ان کے وہ یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے, یہ تو ان کے لیے نہیں وہ ابو رفیع بھائی بنا ان کے لیے بھی سر درد ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں نا کہ تسلیس کا عقیدہ بنا کرسچنز کے لیے بھی سر درد ہے. وہ خود کے اندر بھی ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اسی کو لے کے, اور یہاں پر بھی یہ جو انہوں نے عقیدہ بنایا, یہ صراحتاً میں یہی کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی آپ کا دل مانتا ہے کہ 2 محمد ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ, کیسے دل مانتا ہے کیسے کہ 2 محمد ہو سکتے ہیں؟ تو دل پھٹ نہیں جاتا اس وقت جب انسان ایسی بات کہتا ہے. تو یہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو الگ ہی نہیں سمجھتے ہی ایک ہے, وہ تو کہتے ہیں محمد کی چیز محمد کے پاس رہے گی. کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے, آپ کو کیا مطلب کیا نہیں ملتا, محمد کی چیز محمد کے پاس رہے گی, اور کیا آپ نے اس سے اور کیا دلیل چاہیے؟ تو وہ سمجھتے ہی ایک ہیں. تو یہ بیسیکلی انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, دل کے اندر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ظاہر کرنے کے لیے الگ الگ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن بیسیکلی دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. یعنی ری انکارنیشن ہے نا, وہ ہندو والا عقیدہ ہے نا, ایگزیکٹلی ہندو اور بدھسٹ والا. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو 2 باتیں, یہ عجیب سا کنسیپٹ ہے, یہ عجیب ایک کنسیپٹ کے مالک. اللہ یہ ہدایت دے, اور کیا کہا جا سکتا.
وہ پراؤڈ ٹو بھی احمدی شاید ابھی پراؤڈ رہے نہیں ہیں یا جو وجہ بنی ہے تو وہ تو شاید تشریف نہیں لا رہے. ہم انشاءاللہ موقع دیتے ہیں جناب. یہاں پہ ہمارے ساتھ واٹر صاحب موجود ہیں انشاءاللہ. یہ واٹر صاحب سے دیکھتے ہیں اگر کچھ پروڈکٹیو بات ہو تو کیا ہی کہنے ہیں جی. میں ایک سیکنڈ ایک بات امتیاز بھائی، یہ جو ٹائر پلانٹ کی آئی ڈی ہے یہ کوئی ماڈریٹر یا آپ نہ اٹھائیں، اس نے آئی ڈی پہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے، براڈ گر جائے گی. ہاں جی یہ